بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عدل عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز طلباء، 8ویں کی کلاس کی عربی کتاب کا آج ہم تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ عدل عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا بیان ہوگا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ ٹھیک ہے، فارسی کی کتاب کے اندر آپ نے عدل کا بیان پڑھا ہے نا۔ جس رعایا میں عدل قائم ہوتا ہے وہ رعایا قائم رہتی ہے، وہ سلطنت، وہ بادشاہت، وہ حکومت وہ قائم رہتی ہے۔ اور جس میں انصاف اٹھ جائے، عدل اٹھ جائے، وہاں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جن میں ظلم و ستم ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج ہماری حالت بھی یہی ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے۔ عدالتیں تو قائم ہیں لیکن ان میں انصاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انصاف اسی کا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ٹھیک ہے نا، انصاف وہی ہے جو پیسے دے دے اسے انصاف مل جاتا ہے، ورنہ انصاف آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، علماء پہ ظلم و ستم کیے گئے، ناحق طور پر علماء کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ یہ حکومت کی ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، ستم ہے۔ اور ایسی قومیں جو ظلم اور ستم اپنی رعایا پر کرتی ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نام اس کا لیا جاتا ہے جو عدل قائم کرتا ہے۔ حضرت عمر پاک نے عدل قائم کیا، آج ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ایران کے بادشاہ نوشیروان نے عدل کیا تو اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ عدل عمر، حضرت عمر پاک کا انصاف۔ لم یعرف احد بالعدل بعد النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کما عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لم یعرف، مشہور نہیں، پہچانا نہیں گیا، احد، کوئی بھی شخص، بالعدل، انصاف کے ساتھ، بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدل سے مشہور نہیں ہوا، کوئی بھی شخص عدل سے مشہور نہیں ہوا۔ کما عرف عمر بن الخطاب، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہیں جو حضور کے بعد عدل کے حساب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے عدل کو قائم کیا۔ کان عادلا، آپ عدل فرمایا کرتے تھے۔ کیسے؟ حین ینصف الضعیف من القوی، ینصف انصاف فرماتے، الضعیف کمزور کو کہتے ہیں، من میں نہ سے، القوی میں نہ طاقتور۔ آپ انصاف فرماتے کیسے؟ طاقتور سے کمزور کو انصاف دیتے تھے۔ طاقتور سے، جو طاقتور ہوتا تھا اس سے کمزور کو کیا کرتے تھے؟ انصاف دیتے تھے۔ وَحِينَ يُنْصِفُ النَّاسَ مِن نَفْسِهِ، اور اپنے آپ سے لوگوں کو انصاف دیتے تھے، اپنے آپ کو عدل کے ترازو میں تولا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی عمر کے دور خلافت میں اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ سویا نہیں کرتے تھے، رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ تو بڑے واقعات ایسے ہیں کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے تو آپ بہت ساری چیزوں کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک گھر تو ایسا دیکھا کہ عورت اپنے بچوں کو سلا رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ہانڈی اس نے چڑھائی ہوئی ہے، اس میں پانی ڈالا ہوا ہے، بچوں کو سلانے کے لیے اس نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے کہ بچے اس امید سے، کھانا تو گھر میں نہیں ہے، سو جائیں، وہ بچے اس امید سے سو جائیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر پاک گئے تو پھر آپ نے دیکھا، تو آپ پھر گئے، آپ نے بیت المال سے بوری اٹھائی، دوسرا طعام اٹھایا۔ خادم نے کہا کہ حضرت میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج تو دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت والے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟
تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف قائم کیا۔ آج بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے، مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا یہودی ہوں، وہ بھی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ والروایات کثیرۃ عن عدلہ، اور روایات بہت ساری ہیں عن عدلہ، آپ کے عدل کے حوالے سے، کما قالو، جیسا کہ قالو کہا، جیسا کہ انہوں نے کہا راویوں نے، ان مصریا تسابق مع احد، ان مصریا تسابق مع احد ابناء عمرو بن العاص، بے شک ایک مصری نے عمر بن عاص کے بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تسابق کا دوڑ لگائی۔ کیا کی؟ ابناء، ابن کی جمع ہے، احد ایک کو کہتے ہیں، مع معنی ساتھ، ایک مصری نے تسابق کا دوڑ لگائی مع احد ابناء عمرو بن العاص، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، فسابقہ، پس مصری اس سے آگے نکل گیا، بڑھ گیا، یعنی مصری اس سے جیت گیا۔ فَإِذَا أَحَسَّ ابن عمر، تو عمر بن عاص کے جو بیٹا تھا اس نے اپنی بالہزیمۃ، شکست محسوس کی۔ کیا محسوس کی؟ شکست محسوس کی۔ ضرب المصری، اس نے مصری کو مارا، ضرب، اس نے مارا المصری، مصری کو۔ وقال له، اور اس سے یہ بھی کہا، انا ابن الاکرمین، کہ میں معزز لوگوں کا بیٹا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں بڑے گھر کا بندہ ہوں، تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اندائزن قاصد المصری المدینہ المنورہ الی عمر، تو مصری جو ہے انصاف لینے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر میں جیت گیا تھا اور اس نے میری پھینٹی لگا دی، تو اب اس نے ارادہ کیا مدینہ منورہ جانے کا۔ مصری جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فشقا ما وقع لہ، اس نے شکایت کی، مصری نے ما وقع لہ، جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، حتی اذا سمع عمر شکوى المصری، حتیٰ میں نے یہاں تک، اذا میں جب، یہاں تک کہ جب سنا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوى المصری، مصری کی شکایت کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصری کی شکایت کو سن لیا، مصری کی شکایت کو سن لیا، ارسل شخصا، تو آپ نے ایک بندے کو بھیجا، ارسل شخصا، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو بھیجا، لیستقدم ابن عمرو الی المدینہ، کہ وہ بندہ جو ہے ابن عمر بن عاص کو مدینہ کی طرف لے آئے، مدینہ کی طرف۔ عمر اور عمر لکھنے میں فرق یہ ہے کہ عمر جو ہے لکھا جاتا ہے اس کے بعد واو آتی ہے، عمر کے بعد کیا آتی ہے؟ اس کو عمرو نہیں پڑھا جاتا، اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عربی گرامر کے مطابق، اور عمر جو ہے وہ واو کے بغیر لکھا جائے گا۔ فلما حاضر سامع منہ ما عندہ، پھر جب وہ حاضر ہوا جس نے اس مصری کی پھینٹی لگائی تھی، کون تھا وہ؟ عمر بن عاص کا بیٹا تھا۔ سامع منہ ما عندہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامع، اس سے سنا، ما عندہ، جو کچھ اس کے پاس موجود تھا، جو باتیں اس کے پاس موجود تھیں آپ نے اس سے سنی۔ فثبت لہ صدق المصری، تو پھر ساری گفتگو سے ثابت ہو گیا کہ مصری سچا ہے، سادہ کو صدق المصری، مصری سچا ہے۔ فاوقفہما امامہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو اپنے سامنے، امامہ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وامر المصری، جس نے شکایت لگائی تھی، مصری کو حکم دیا، ان یضرب ابن عمر، کہ تم ابن عمر کی پھینٹی لگاؤ، ابن عمر کو مارو۔ وقال لہ، اور آپ نے اس سے کہا، اضربن الاکرمین، کہ عزت والوں کے بیٹے کو مارو، جیسے اس نے کہا تھا نا کہ میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، معزز گھرانے کا ہوں، تو آپ نے فرمایا معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو۔
وکان ابوہ، اور ان کا باپ، اس لڑکے کا باپ، عمرو بن العاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حاضرن، حاضر تھے، موجود تھے، کیا تھے؟ فالتفت الیہ عمر قائلا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ التفتا، متوجہ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التفتا، متوجہ ہوئے، الیہ، اس کی طرف، یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، قائلا، یہ بات کہتے ہوئے، یا عمرو، اے عمر، متا، کب سے، استعبدتم، تم نے غلام بنایا، الناس، لوگوں کو، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، کب سے؟ وقد ولدتم، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، بے شک ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، وہ تو آزاد تھے، اور تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا؟ عزیز طلباء، یہ 8ویں جماعت کی عربی کی کتاب کا تیسرا سبق کا پہلا حصہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔